پر اللہ کا سب سے پہلے تو شکر ادا کریں کہ اپنے لاکھوں کروڑوں بندوں میں سے اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی اور یہ مبارک ایام ہمیں نصیب فرمائے۔ گزشتہ سال ایسے ہزاروں لوگ تھے جو اس زمین پر تھے، ہمارے ساتھ تھے، اس وقت وہ یہاں نہیں، زمین کے نیچے چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھے، اس موقع کو ہم غنیمت سمجھ لیں اور اس کی قدردانی کی سب سے پہلے تو نیت کریں کہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنی۔ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہے، میں اور آپ اس کی قیمت کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نیک بندے خصوصاً سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قدر جانتے تھے، انہوں نے رمضان کی قدر کی، صحابہ نے اس کی قدر کی، اور ان کے بعد ہر زمانے کے جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے اپنی ساری جتنے سارے تقاضے تھے ان کو قربان کر کے، بلکہ اپنی حاجتوں کو قربان کر کے انہوں نے رمضان کی قدر کی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں جو ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، دو بزرگوں کے قصے نقل کیے، ایک حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان کہ کیسے گزارتے تھے وہ، کہ وہ اپنی جو ہوائی ہے کھانا پینا بھی کم کر دیتے تھے رمضان کی قدر میں، تاکہ اتنا وقت عبادت میں زیادہ لگ سکے، اور دیگر اعمال میں، تلاوت کلام پاک میں اور دیگر جتنے قسم کے نیک کام ہیں ان نیکیوں میں ہم کیسے اضافہ کر کے اس کی قدر کریں۔ رمضان کی قدر جو ہے وہ اچھا کھانا، اچھے کپڑوں کا نام نہیں ہے، بلکہ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہیں اس میں خصوصاً روزہ اور تراویح اور کثرت تلاوت، ان چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ روزہ اچھا سے اچھا روزہ رکھیں، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب تک بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ روزے کی دیگر جتنی پابندیاں ہیں اس میں لایانی جو ہے، لایانی اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، آدمی لایانی میں مشغول ہوا ہے وہ مکروہ میں جائے گا، مکروہ سے آدمی آگے حرام میں چلا جائے گا، تو لایانی سے بھی اپنے آپ کو بچاویں اور اپنا 24 گھنٹے کا نظام متعین کریں اعمال کے اعتبار سے۔ ابھی سے یہ غروب ہو کر ابھی یہ پہلی رمضان شروع ہو رہی ہے، تو ابھی سے ہمارا کوئی نظام متعین کریں کہ ہمیں 24 گھنٹے کیا کرنا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت کھانا ہے، کس وقت تلاوت کرنی ہے، کس وقت کچھ دین سیکھنا سکھانا ہے۔ اپنا کوئی نظام متعین کریں گے تو ہوگا، ورنہ وقت ویسے ہی گزر جائے گا۔ اس لیے شکر گزاری کے ساتھ اس رمضان کو گزارنے کی عاجزی سے نیت کریں، اور اپنی نیت اپنے اللہ کے ساتھ ہے، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ جس ماحول میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنا آسان نہیں ہے، بتکلف نکلنا پڑے گا۔ جن دوستوں میں جی لگا ہوا ہے، جن بیٹھکوں پر طبیعت جمی ہوئی ہے، آدمی بیوی چھوڑ کے یہاں بیٹھنے آتا ہے، جو آدمی بیوی چھوڑ کے رات 12 بجے تک بیٹھا رہتا ہے وہ اللہ کی کیا پرواہ کرے گا؟ جس بیوی کے ساتھ آدمی کی خواہش جڑی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر 12 بجے تک آدمی بیٹھا رہتا ہے تو اللہ کی کیا؟ جس اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ابھی تو، جس بیوی سے تو محبت ہے، جس سے آدمی کی چاہت اور خواہش جڑی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے اور 12-1 بجے تک آدمی بیٹھا رہتا ہے تو اللہ سے تو ابھی کوئی تعلق جڑا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس تعلق کو بنانے کے واسطے بتکلف اپنے ان تمام لایانی کو چھوڑ دیں۔ اور اس وقت خصوصاً کرفیو کا دور چل رہا ہے، 8 بجے سے کرفیو ہے، تو آدمی کے ذمے ہے، آدمی خود اپنی عزت بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل خود ہی کرتا ہے۔ آدمی جو ہے خود ہی اپنی عزت کرتا ہے، ایسے کام کرے جس سے لوگ عزت کریں تو خود عزت کر رہا ہے، اور آدمی خود ہی ایسا کوئی کام کر رہا ہے جس سے وہ ذلیل ہو تو خود ہی ذلیل ہو رہا ہے۔ تو کرفیو کے وقت میں ادھر ادھر بیٹھنا ہوٹلوں پر، دکانوں پر، اور پھر اس وقت بھاگنا، تو یہ آدمی خود ہی اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ آدمی کی ذات جو اللہ نے دی ہے اس کی عزت ہی ہمارے اوپر فرض ہے، اپنی ذات کی عزت کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو اس لیے ایسا کوئی کام ہم اپنی ذات سے نہ کریں جس سے ہم خود ذلیل ہوں۔ ان لایانی سے تو ہمیں ویسے بھی بچنا تھا، اور اس وقت چونکہ کرفیو کا ماحول ہے تو کرفیو میں اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچاویں۔ جو نمازیں مسجد میں ادا کرنی ہے اس کو وقت پر آ کر مسجد میں ادا کریں، سکون اطمینان کے ساتھ۔ دن پر کوئی مسئلہ نہیں ہے،
تو اپنا زیادہ وقت مسجد میں اور مسجد میں بھی مسجد کے اعمال کے ساتھ گزارے، لایانی میں نہ گزارے، باتیں نہ کرے مسجد میں آ کر۔ اور مسجد جو ہے وہ سونے کی جگہ نہیں، عبادت کی جگہ ہے۔ جو آدمی عبادت کر کے تھک گیا ہے وہ تھوڑی دیر لیٹ سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ ایک آدمی 2 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے عبادت کر رہا ہے، وہ تھک گیا ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے وہ مسجد میں تھوڑی دیر ٹھہر جائے، یا معتکف ہیں یا مسافر ہیں تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ٹھہر جائے، لیٹ جائے۔ باقی صرف سونے کے لیے مسجد نہ آئے، آرام اپنے گھر میں کریں۔ ہاں، جو آدمی زہر سے آ گیا، اثر مغرب یہاں پڑھنا چاہ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، وہ لیٹ جائے ایک طرف، باتیں نہ کرے، دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرے۔ مسجد کو ایسی جگہ نہ بناوے کہ جس کی کوئی عزت ہی نہ کی جا رہی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے، سب سے زیادہ عزت کے قابل مقام وہ مسجد ہے۔ اس لیے اپنے اوقات کو کثرت سے مسجد میں بھی گزارنا ہے اور مسجد کی آداب کی رعایت کے ساتھ مسجدوں میں اپنا وقت گزاریں۔ نمازوں کے لیے ہم آتے ہیں تو عموماً قرب و جوار سے جو حضرات آتے ہیں، سامنے کے محلے سے، اندر سے، یا ادھر قریب کے ان محلوں سے جو آتے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ بائک لے کر نہ آئیں، اپنے گھر کے آگے رکھے اس کو۔ پیدل آئیں گے ثواب زیادہ ملے گا، پیدل آئیں گے تو اجر زیادہ ملے گا۔ مسجد کے باہر کی ہماری پارکنگ اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ گاڑیاں رہ سکے، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کرنا مسجد کے باہر اس وقت خصوصاً ان حالات میں مناسب نہیں ہے۔ پارکنگ کو خالی چھوڑ دیں، کیونکہ اندر کتنے لوگ ہیں وہ پارکنگ سے پتہ چلتا ہے، وہ جاسوسی کرتی ہے پارکنگ کی۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہاں تو اندر کوئی نہ ہو اور خامخواہ کی گاڑیاں پڑی ہو اور وہ ہماری مسجد کی بدنامی کا ذریعہ بنے کسی وجہ سے، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ تو قریب سے جو آنے والے ہیں ان سے بھی ہماری تو گزارش ہے کہ وہ بائک لے کر نہ آئیں، اور جو لوگ دور سے آتے ہیں ٹھیک ہے، وہ لے کر آئے ہیں تو وہ ایک طرف اپنی پارکنگ کر لیں۔ باقی جو ارد گرد اپنی ضروریات سے آنے والے ہیں وہ برائے کرم مسجد کی پارکنگ استعمال نہ کریں۔ بعض چیزیں وقف کی نیت پر ہوتی ہیں، جس چیز کے لیے وہ خاص کر دی گئی ہیں وہ اسی میں استعمال ہوتی ہیں، جس چیز کے لیے وہ خاص ہوتی ہیں۔ جیسے مسجد ہے تو مسجد کی چیزوں کو جن چیز کے لیے خاص کیا گیا اسی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس میں نمازیوں کے لیے اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ نمازی جتنی دیر نماز پڑھے یا وہ مسجد میں کسی عمل میں لگا ہے تلاوت وغیرہ میں، اتنی دیر وہ پارک کرے، اس کا شرعی دینی حق ہوتا ہے۔ باقی ایک آدمی گاڑی یہاں پارک کر کے اپنے کام کے لیے ادھر ادھر چلا جا رہا ہے، کسی کی دکان پر 2 گھنٹے بیٹھ جا رہا ہے، تو وقف کی چیز کو بقدر ضرورت، بوقت ضرورت استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس بیٹھے تھے، پانی کا گلاس پیش کیا مسجد میں، پانی پی کر انہوں نے کہا بھائی یہ گلاس رکھ دو واپس، تو اس نے کہا کہ ابھی لے رہے ہیں، بولے نہیں بھائی یہ وقف کی چیز ہے، اب دوسرا اس کو استعمال کرے گا، یہاں پڑا رہے گا۔ میرے لیے اتنی گنجائش تھی کہ میں پانی پی چکا ہوں، اب اس کو اس کی جگہ پہنچاؤ دو تاکہ دوسرا کوئی آدمی اس کو استعمال کرے۔ تو یہ وقف کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے گزارش ہے کہ دیگر اپنی ضروریات کے لیے جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ اپنی گاڑی کا جیسے انتظام کیا ایسے اپنی پارکنگ کا انتظام کریں۔ پارکنگ کا انتظام نہ ہو تو گاڑی اتنی استعمال کرے جتنا انتظام ہو اپنے پاس، تو اس سے پرہیز کریں۔ اور خصوصاً اس وقت جیسے عشاء کی نماز ابھی آج کل اعلان ہوا ہے کہ بھائی اپنی سہولت کے اعتبار سے لوگ اپنی نمازیں ادا کریں، تو ایسا نہ ہو کہ نماز میں سستی ہو جائے۔ نماز باجماعت جو ہے ہر حال میں ہمارے اوپر ہے۔ مسجد میں گنجائش ہے تو مسجد میں پڑھیں گے، گنجائش نہیں ہے تو جہاں جہاں بھی ہے نماز باجماعت کی پابندی کریں، اس میں سستی نہ کریں۔ اور رمضان کی خاص عبادت میں تراویح ہے تو تراویح کی پابندی کریں۔ پہلے نمبر کی کوشش یہی کریں کہ قرآن شریف کی چاہے ایک پارہ ہو، چاہے ایک پارہ کسی جگہ ہو رہا ہے تو اپنے اعتبار سے جیسے گزشتہ سال بھی لوگوں نے انتظام کیا تھا اور ماشاءاللہ اچھے لوگوں نے تراویح پڑھی تھی، بلکہ کارگزاری بعد رمضان یہ ملی تھی کہ مسجد میں جو پڑھتے تھے ان سے زیادہ لوگوں نے تراویح پڑھی اور اچھا اہتمام کیا، اللہ اس کو قبول فرماوے۔ اس سال بھی ابھی آج سے شروع ہوگی تو پہلے ہی دن سے اپنے لیے جگہ تلاش کر لیں مناسب کہ جہاں قرآن شریف کی تراویح ہو رہی ہو، اور وہاں بھی جہاں ہم پڑھیں تو وہاں احتیاط کے ساتھ رہیں۔ وہاں بھی ایسا نہ ہو کہ جس گھر میں ہم پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی دقت پریشانی کا سامان ہو، احتیاط کے ساتھ پڑھیں۔ وہاں گھر پر مثلا اندر پڑھ رہے ہیں تو باہر 25 جوڑی چپل پڑے ہیں تو وہ چپل جاسوسی کر رہے ہیں کہ اندر آدمی زیادہ ہے۔ ہر آدمی اپنے چپل اٹھا کے پلاسٹک کے تھیلے رکھے اس میں لے جانا اندر اپنے پاس۔ وہاں زیادہ بھیڑ بھاڑ گاڑیوں کی نہ کریں۔ جہاں محلے میں بھی اگر کسی جگہ عبادت کرتے ہیں، کسی جگہ ٹھہرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ کوشش کریں کہ قرآن شریف کی تراویح پڑھیں، اور شروع پہلے رمضان سے لے کر اخیر رمضان تک
تراویح کی 20 رکعت کی پابندی کریں. طبیعت پر لے لیں گے تو آسان ہو جائے گا. جو چیز آدمی دل پر لے لیتا ہے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے, اور جو چیز آدمی دل پر نہیں لیتا چاہے آسان وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے ان مبارک ایام کی مبارک گھڑیوں کی قدر کرنے کی نیت بناویں اور اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی دعا شروع کر دیتے تھے رمضان کی توفیق کی, رمضان تک پہنچنے کی, رمضان میں صحت اور سلامتی کی. تو اپنی دعاؤں سے خود کو طاقت پہنچا لیں اور اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال کریں اور ان اعمال میں کمی نہ کریں. باقی جو ہماری ضروریات ہیں تو اس میں جو ضرورتیں ہم لے کر 2-4 دن کی 5 دن کی اسٹاک کر سکتے ہیں کر لیں, اور جو چیز ایسی ہے کہ مہینے بھر کا ہم اسٹاک کر سکتے ہیں تو مہینے بھر کا لے لیں تاکہ وہ چیز لینے کے لیے روزانہ بازار میں جانا پڑے اور جو بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے بازاروں میں. دوسرا, عصر کے بعد ہی فروٹ خریدنے کی کوئی فضیلت نہیں. ہمارے بہت سے مسلح بھائی ہیں جو دن بھر لاری دیکھتے ہیں لیتے نہیں, کوئی نہیں ہوتا وہاں لاری پر, خالی لاری. ظہر سے پہلے عصر سے پہلے خالی لاری ہے, کوئی نہیں ہے وہاں, تو اس وقت خریدتے نہیں ہیں اور عصر کے بعد ہجوم کرتے ہیں. پھر وہ ہجوم جو ہے وہ نظروں میں آتے ہیں. جو پابندیاں بڑھتی ہیں نا, پابندیاں جو بڑھتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. اب کیا ضرورت ہے سب کو عصر کے بعد خریدنے کی؟ کوئی فضیلت زیادہ ہے, ثواب زیادہ ملے گا عصر بعد فروٹ لیں گے تو دن بھر میں کسی وقت لے لیں, 2-3 دن کا اکٹھا لے لیں, 2 دن کا, 3 دن کا, 4 دن کا انتظام ہے. آج کل گھروں میں فریز ہیں اور دیگر اسباب ایسے ہیں کہ جس میں محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اپنی جیون ضروریات جو کچھ چیزیں ہیں جس لائن کی بھی ہیں اس کو اس طرح سے لے دیں کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ مارکیٹوں میں, بازاروں میں, راستوں پر, روڈوں پر نہ ہو. احتیاط برتیں, یہ سمجھداری کیجیے. عقل مندی یہ ہے. پہلوان زیادہ بننے کا نام عقل مندی نہیں ہے کہ دیکھ لیں گے کون آتا ہے, اس کا نام عقل. پھر آتے ہیں تو دیکھ لے جاتے ہیں کون کون ہے, کیونکہ سب پہلوان بن کے سب نکلتے ہیں. اور میڑ پر گاڑی ہوتی ہے نا وہاں اندر تک ہجوم ہوتا ہے. تو ایسی پہلوانی نہ دکھاوے, اس کا نام بہادری نہیں ہے, یہ تو ایک نمبر کی بزدلی. آدمی اچھی تدبیر کرے کہ اپنا جو کچھ ضروریات خریدنی ہے اس کو اس طرح سے دن کے اوقات میں لے لیں کہ زیادہ ہجوم نہ کرے, زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ کریں. اپنے گھر والوں کو بھی, عورتوں کو بھی, بچوں کو بھی, خصوصاً کہ شام کو اب افطار کے بعد رات رمضان کی بہت قیمتی ہے. عورتوں کو بھی گھر میں اعمال میں لگاویں, بجائے ادھر نانی کے گھر, دادی کے گھر, پھوپھی کے گھر, خالہ کے گھر روزانہ بائکوں پر لے کے گھومنے کے بجائے یا ان کو دیگر کسی بھی اسباب سے ان کو یکسو کریں. ان کی جو ضروریات ہے گھر والوں کی ہم لا کر دے دیں. جو چیزیں ان کو لانی ہے گھر میں وہ ہمارے ذمے, ہم ان کو لا کر دے دیں. یا گھر میں بڑی اولاد ہے لڑکوں میں تو ان کے ذمے کریں کہ بھائی تم یہ لے آؤ, تم یہ لے آؤ, اور سارا سامان ان کو گھر میں دے دو تاکہ ان کو بھی, عورتوں کو بھی زیادہ گھر سے نکلنے کی ضرورت نہ پڑے. اس لیے شروع سے ہی ان کو بھی رمضان کی قیمت سمجھاویں تاکہ ان کا بھی وقت جو ہے اعمال میں, تراویح میں, تلاوت میں, ذکر و اذکار میں, دعاؤں میں, صدقہ خیرات میں, ان چیزوں میں وقت گزرے. اور خصوصاً دعاؤں میں. رمضان کا یہ مہینہ جو ہے جہاں ایک طرف نماز اور تلاوت کا ہے وہاں دعا کا مہینہ ہے. اس میں کثرت سے دعا مانگے اللہ سے اور پر امید ہو کر اللہ سے مانگے. بہت بڑا ہے وہ. اللہ کے یہاں کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ہم جن چیزوں کو مشکل سمجھ رہے ہیں وہ چیزیں اللہ کے وہاں سلوٹوں میں پوری ہو جانے والی ہیں, لیکن وہاں مانگنے کی کمی ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ ہم تو سائل بکرم ہیں, کوئی مائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. کہ اللہ کی طرف سے تو اعلان ہے کہ ہم تو کرم ہی کرم کرنے کے لیے آمادہ ہیں, لیکن کوئی مانگے تو صحیح, کوئی آوے تو صحیح. تو اس لیے یہ خاص یہ مہینہ ہے سحری میں بھی اور افطار میں بھی. سحری کا وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا ہے, اس لیے سحری سے فارغ ہو کر 20 منٹ, 25 منٹ, آدھا گھنٹہ یکسو ہو جاؤ اور مانگے اللہ سے. اور افطار میں بھی جو ہے عین افطار کے وقت کے بجائے تھوڑا وقت فارغ کر کے 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, بلکہ عصر سے پہلے ساری ضروریات سے فارغ ہو لیے ہیں تو عصر سے مغرب کا وقت محفوظ کر لیں, تلاوت کریں, ذکر کریں, پھر آخر میں 15-20 منٹ, 25 منٹ جتنی اللہ توفیق دے اپنے آپ کو دعاؤں میں لگاویں. کریں گے انشاءاللہ. سبھی اس کی نیت کریں کہ اہتمام کریں گے, اور خاص اس کی تو نیت کریں چاہے گھر میں سوتے رہیں لیکن لایانی نہ کریں. اور رات میں تراویح کے بعد جو ہے اپنے گھر جا کے آرام کر لیں, سو جاؤ, جلدی سو جائیں, جلدی اٹھ جاؤ, جتنا ہو سکے جلدی اٹھ جائیں. جلدی نیند نہیں آ رہی تو اس کا سبب یہ ہے کہ رکعت باندھے صلاۃ التسبیح کی, چوتھی رکعت تک میں نیند آ جائے گی انشاءاللہ. صلاۃ التسبیح کی رکعت باندھے اپنے آپ نیند آ جائے گی. ارے آ جائے گی نہیں آ جائے گی, اور پھر سو جاویں. باقی نیند نہیں آتی اس لیے بیٹھنے نکلا ہوں, نیند نہیں آتی اس لیے کسی کو فون کیا ہے,
ایسا نہ کرے اپنے آپ کو عبادت میں لگا دے، تلاوت میں لگا دے، ذکر میں، دعا میں لگا دے. ماں باپ گھر میں بوڑھے بوڑھے ماں باپ ہیں یا اور کوئی رشتے دار بیمار ہے تو ان کی خدمت میں لگا دے وہ وقت، تو اس میں وہ وقت ہمارا اجر میں ہو جائے گا اور اللہ کے وہاں یہ اوقات قیمتی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک.